ادھر کیا لکھا ہے؟ نہیں مسلم میں یہ جانے سے صحیح صحیح قرآن کی بہن کہتے ہو نا، قرآن کی بہن کہتے ہو نا، آپ کے پاس بہرحال اس نے قرآن کے خلاف فتویٰ دیا، اس نے نہیں انہوں نے قرآن کے فتویٰ کوئی نہیں خلاف دیا، فتویٰ انہوں نے عمار کو کہا کہ اللہ سے ڈرو، یہ نہیں کہا کہ یہ کرو وہ کرو، نہیں نہیں، اس نے کہا لا آپ کی تصلی روایت بھائی، اس نے اس شخص سے کہا کہ نماز نہ پڑھ بھائی، کیوں ادھر ادھر مارتے ہو اپنے آپ کو؟ میں نے ادھر اوے کیا آپ دیکھا بورڈ ہو چکے ہو، آنا کو چھوڑ دو، غرور کو چھوڑ دو، شیعوں کے خلاف تعصب کو چھوڑ دو، ایک اللہ کا خوف کر کے ہمیں جواب دے دو انصاف سے۔ تو یہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے امام ہو سکتا ہے جس کو تیمم کا نہیں پتا، جو قرآن کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے؟ اچھا اللہ یاری صاحب، میرے ذہن میں تو کافی سارے، پہلے تو اپنا تعارف کروا دوں، میں جسٹ ٹائم مسلم اور سنی نام کو کیا ہے؟ فالو کر رہا ہوں۔ محمد عمران نام ہے جی، محمد عمران، اور کس شہر سے؟ اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں جی۔ اسلام آباد، خدا سلامتی دے آپ کو، حکم کرے میرے بھائی۔ آمین، آپ کو بھی سلامتی دے۔ اچھا سر اللہ یاری صاحب، میں نے آپ کی گفتگو ساری سنی ہے کافی دیر سے، تو پہلے تو میرے ذہن میں کافی زیادہ سوالات تھے شیعہ مذہب کو لے کر، لیکن ایک دو چیزیں جو آپ نے ابھی اسی گفتگو کے دوران کیا، میں اسی کے متعلق جو ہے نا اسی چیز کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں ذرا۔ ایک میں، آپ نے حضرت عمر کے متعلق یہ کہا کہ انہوں نے جو ہے قرآن کے خلاف حکم دیا، تو آپ وہ روایت ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں، اس کے اندر جو سٹارٹ ہے، جی سر ابھی پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر سٹارٹ میں جو عمار بن یاسر ہیں غالباً، وہ یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر سے کہ میں اور آپ ایک ٹائم میں گئے، ٹھیک ہے، اور آپ نے نماز کو چھوڑ دیا، جو آپ کہہ رہے ہیں کتاب سے کہ آپ نے نماز کو چھوڑ دیا اور میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا اس ٹائم، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ٹائم ہے، اس ٹائم یہ تیمم کی آیات نازل نہیں ہوئی، یا یہ صحابہ کسی جنگ میں گئے ہوئے تھے اور اس ٹائم یہ نازل ہوئی ہیں، کیونکہ عمار بن یاسر خود بھی اس سے لا علم تھے، اگر علم ہوتا ان کو تو وہ مٹی میں لوٹ پوٹ کیوں ہوتے، وہ سیدھی طرح طریقہ نہیں آتا تھا نا۔ تیمم دیکھیں، تیمم کا مطلب ہے لفظی معنی ہے تیمم کا قصد کرنا۔ میں حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں، حدیث یہ ہے میرے بھائی، حدیث صحیح مسلم میں، یہاں پر چھاپ دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 184 میں، یہ صفحہ نمبر 184 کتاب الحیث میں باب التیمم ہے، باب التیمم، یہاں پر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 368۔ عبد الرحمن ابن ابزا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص عمر کے پاس آئے، اس نے کہا انی اجنبت فلم اجد ماء، میں جنب ہو گیا ہوں، مجھے پانی نہیں ملا۔ اچھا، اس کا حکم قرآن میں بہت واضح ہے، او ان کنتم مرضى او لامستم النساء فتیمموا صعیدا طیبا، قرآن مجید کا واضح حکم ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تم تیمم کرو، یہ قرآن کی واضح فرمان ہے۔ اچھا، تو اس شخص نے، اس مسلمان کو نہیں پتا تھا کہ پانی نہیں ہے تو میں نماز کے لیے کیا کام کروں، تو عمر نے اس کو کیا حکم دیا، قال لا تصلی، اس کے بجائے کہ اس کو بولتا کہ تو تیمم کر، اس کو بولا نماز ہی چھوڑ دے۔ عمار نے اس سے کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں اور آپ ہم ایک لشکر میں تھے، اور اس زمانے میں عمر خلیفہ تھا، یعنی یہ سوال جواب جو ہے خلافت کی بات ہو رہے ہیں۔ ہم، عمار نے کہا یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک لشکر میں تھے، تو ہم دونوں جنب ہو گئے تھے، تو اس وقت بھی آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن میں نے زمین پہ، مٹی پہ میں نے اپنے آپ کو لوٹے ماری تھی میں نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں سے، انہوں نے فرمایا کہ کافی تھا تیرے لیے کہ ہاتھ کو مٹی پہ مارتے اور چہرے پہ ملتے اور کفوں پہ مارتے، تو ہاتھوں پہ مارتے، یہ آپ کے لیے تیمم کے لیے کافی تھا۔ تو عمر نے اس سے کہا کہ اتق اللہ یا عمار، تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اچھا، یعنی یہ تو اس نے، عمار نے تو کوئی غلط بات نہیں کی، عمار نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، عمار نے وہ حکم جو قرآن مجید میں موجود ہے بتایا، اور تیمم کا طریقہ بھی بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیمم کا طریقہ بتایا۔ الٹا عمار کو کہہ رہا ہے کہ تو اللہ سے ڈر، حالانکہ اس نے خود قرآن کے خلاف حکم دیا ہے، تو اس کو خود اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے بھائی کہ اس وقت تیمم آیا تھا، اس کو طریقہ نہیں آتا تھا، عمار کو تیمم کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ جیسے مثلا قرآن میں نماز پڑھو، قرآن میں ہے کہ تیمم کرو، اب تیمم کا کیا طریقہ ہے، مٹی کا قصد کرو، مٹی کو قصد کرو، اب میں مٹی کو قصد کرتا ہوں، میں مٹی میں لوٹ مارتا ہوں، کلائیاں مارتا ہوں، یہ بھی لیکن وہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ سنت سے ملے گا کہ ہاتھ مارنا ہے چہرے پہ اور ہاتھوں پہ۔
یہ مسح کرنا یہ تیمم ہے. اب اس کو طریقہ نہیں آتا تھا تو اس نے یاد دلایا. جی سر. اس میں مجھے یہ بتائیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب تیمم کی آیات نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کر کے بتایا نہیں کہ یہ طریقہ ہے اس کا؟ پوچھا نہیں صحابہ کرام نے کہ تیمم کیا چیز ہے؟ ضرور بتایا ہوگا. اب عمار نے نہیں سیکھا ہوگا، لازمی بات ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سکھاتے تھے، سب صحابہ سیکھ جاتے تھے نا، یہ تو نہیں ہے. جو ہوتے تھے وہ سیکھ جاتے تھے، جو دور ہیں یا کسی کام سے گئے ہیں ان کو اگر پتہ نہ چلے تو وہ نہیں پتہ چلتا ان کو. جی ٹھیک ہے. اچھا اس میں آپ اب ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو حدیثیں ہیں یہ بھی ڈیٹ وائز تو نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ نا؟ جیسے کہ حضرت عمر کی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ اپنی بہن کو مارنے کے لیے کہ ان کو پتہ چلا کہ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے وہاں پہ، کہ ہماری کتابوں میں جو ملتی ہے. جی سر. تو اس وقت وہ جو ہے مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت حضرت عمر. تو آج اگر اسی روایت کو لے کر کوئی بندہ ان پہ آج کا فتویٰ لگائے کہ وہ دیکھیں جی وہ مسلمان نہیں ہوئے، تو آپ ان کا آخری معاملات کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی رہے، ہر معاملے میں ان کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث ان کے متعلق ایسی نہیں ہے ہماری کتابوں میں کہ جو ان کے مخالف جاتی ہو. تو دوسرا جہاں تک بات ہے کہ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات ہیں ان کے خلاف جاتی ہے، وہ علماء آپ سے چھپاتے ہیں. لیکن ابھی ڈیٹ معلوم ہے اس حدیث کی نا. عمار ایک شخص آتا ہے ان سے سوال کرتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوتے تو ان سے سوال کرتے نا. وہ آئے ہیں اور عمر سے سوال کیا، اور عمر سے عمار نے کیا کہا، اما تذکر یا امیر المؤمنین، کیا آپ کو یاد نہیں ہے بادشاہ سلامت؟ تو یہ جو لقب ہے عمر کا امیر المؤمنین، یہ تو جو ڈیٹ معلوم ہے، یہ ان کی خلافت میں ان کو بولا جاتا ہے. خلافت سے پہلے تو ان کو اس طرح نہیں بولتے تھے نا. تو یہ خلیفہ بننے کے بعد بھی، یہ اپنے خلافت کے زمان میں اس وقت اس سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے پانی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا نماز نہ پڑھ. تو یہ ان کے خلافت کے زمانے میں ہے. تو یہ آپ کہنا کہ اس کا ڈیٹ نہیں معلوم، نہیں، حدیث سے پتہ چل رہا ہے اس کا ڈیٹ کہاں. تو آپ دیکھیں یہ آپ کے لیے بہت باری ہے نا، آپ کے خلیفہ بننے کے بعد بھی اس میں مشکل ہے نا آپ کے لیے. اس میں ایک چیز اور بھی ہے نا، وہ پوائنٹ آف مس کر رہے ہیں نا. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک آپ ہم حضرت علی کو بھی امیر المومنین کہتے ہیں، وہاں پہ آپ مطلب کچھ اور لیتے ہیں. یہاں پہ عمار امیر المومنین کہہ رہے ہیں، آپ بادشاہ سلامت مطلب لے رہے ہیں. تو عربی میں امیر المومنین کا مطلب بادشاہ سلامت ہوتا ہے؟ نہیں، میں دیکھیں میں تو لفظ نقل کر رہا ہوں نا آپ کے لیے، کہ یعنی اس شخص کو یہ خطاب دیا ہے نا. اب ایک شخص ہے ابھی خلیفہ نہیں بنا تو اس کو امیر المومنین نہیں کہیں گے. اب وہ خلیفہ بنا ہے تو عمار اس کو یہاں پہ آپ کی روایت میں اس کو امیر المومنین کہا ہے. یا میں نہیں سمجھتا واقعاً عمار کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ امیر المومنین تھا. ہمارے نزدیک عمار تقیہ کر رہا تھا، لیکن اس کو بہرحال اس کی خلافت ثابت ہے کہ یہ حدیث یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جو وہ خلیفت ہے. وہ خلیفت ہے. آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ نے ترجمہ غلط کیا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. امیر المومنین کا ترجمہ بادشاہ سلامت نہیں ہے. میں تو اصطلاحی طور پہ کر رہا تھا، لیکن بات آپ کے لیے واضح ہے. میں کوئی یہاں پہ وہاں پہ کوئی اس کو یعنی وہ حدیث کو تحریف نہیں کرنے کی فکر میں تھا. وہ کوئی اہم بھی نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین کہنا میں وہ زیادہ اس لیے مفید ہے کہ اس کی خلافت ثابت ہو جاتی ہے. اور یہ شخص خلیفہ بن کر جس کو خلافت کے بعد یہ بات نہیں معلوم کہ تیمم بھی اسلام میں کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے امام ہو سکتا ہے جس کو تیمم کا نہیں پتہ، جو قرآن کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، اس کا جواب دے دو بھائی. سر آپ نے وہ روایت دوبارہ پڑھی ہے؟ دوبارہ اس کو ذرا غور سے دیکھیں. اس روایت کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور آپ گئے اور آپ نے نماز چھوڑ دی اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اوکے، نکتہ کیا میں نے پوچھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ امیر المومنین بننے کا ٹائم نہیں ہے. وہ بات اس ٹائم واقعہ اسی ٹائم بیان کر رہے ہیں. مان لی آپ کی بات کہ جب کسی شخص نے حضرت عمر سے سوال کیا تو اس ٹائم ہی بات کی، لیکن وہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ پرانا واقعہ بیان کر رہے ہیں. وہ پرانا واقعہ بیان کر رہا. صحیح ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا بھی تھا، عمر کو سکھایا تھا. وہ اسی لیے عمار کے سوال سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہے کیا؟ ہماری کتابوں میں رجوع ثابت ہے نا، ہماری کتابوں میں عمر کا رجوع ثابت ہے، حضرت عمر کا رجوع ثابت ہے. ٹھیک ہے، بات سنیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ تیمم بھی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تیمم پہلے اس کو نہیں معلوم تھا کہ تیمم ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، چلے اس کو پتہ نہیں تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. سیکھنے کے بعد یہ بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، خلیفہ بن گیا. اس کے باوجود خلیفہ بننے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی ہے، پھر بھی یہ نہیں سیکھا اس نے. پھر بھی اس نے قرآن کے خلاف، دیکھیں، پھر بھی قرآن کے خلاف اور سنت کے خلاف اس نے فتویٰ دی ہے. اور یہ بھی کوئی ایسا شاذ مسئلہ نہیں ہے. شاذ مسئلہ ہے جو پیش نہ آیا. عرب میں پانی بہت کم ہوتا ہے بھائی. اب بھی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، عرب میں اس زمانے میں بالخصوص، اب مدینہ جائے نا، اب مدینہ میں ہر جگہ ہوٹل ہیں بھائی،
نل کا ہے, پلمبنگ ہے, پانی مل جائے. پرانے زمانے میں کنویں سے پانی نکالنا ہوتا تھا, اور ہر جگہ کنواں نہیں ہوتا تھا. آپ سفر میں جاتے تھے تو کنواں بہت دور, ایک منزل سے دوسرے منزل تک لوگ پانی لے کے جاتے تھے, راستے میں پانی نہیں ملتا تھا. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اکثر انسان کو عرب میں پیش آتا تھا کہ نماز کا وقت ہے, پانی نہیں ہے, نماز کا وقت ہے, غسل کرنا ہے, پانی تیمم کرنا ہوتا ہے. اگر کنواں ساتھ بھی ہو نا, ایسے کنویں ہوتے تھے کہ مثلا 300 فٹ ہے, 300 فٹ کنواں ہے, اس سے پانی نکالنا وہ آسان کام نہیں ہے. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ پانی نکالتے نکالتے آپ کا نماز قضا ہو جاتا ہے, تو اس سے پہلے آپ کو تیمم کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت مبتلا بہ ہے, اور اس کو اور ہر مسلمان کو پتہ ہے بھائی. ابھی آپ مجھے بتائیں, آپ کے مسجد کے مولوی اگر آپ کو اس طرح کا فتویٰ دے دے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ اس کو مسجد سے نہیں کہیں گے کہ جائے مسجد سے نکالو. یہ جی سر, اب رجوع کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بات یہ ہے میرے بھائی. جی سر, دیکھیں جو اس میں چیز آپ بتا رہے ہیں نا حدیث پاک میں, وہ عمار کو سکھایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ. حضرت عمر کی ملاقات تو اس میں بتایا نا کہ کوئی ایسی حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر کو سکھایا. ہاں, یہ عمار کی بات میں توجہ دیں, نوٹ کریں بھائی. عمار نے کہا اما تذکروا, کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ ہاں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں پہ تھا, دونوں تھے. کیونکہ اگر عمر وہاں پہ نہیں تھے تو بات ہی غلط ہے عمار کا کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے. عمار جب کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم گئے تھے, ہم جنوب ہو گئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. تو یہ جو جملہ جو عمار کا یہ بیان کر رہا ہے کہ عمار کا یہ جملہ سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ عمر کو سکھایا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ثابت بھی کریں نا کہ پیغمبر نے نہیں سکھایا تھا, تو یہ شخص, تو پھر ہماری بات ثابت ہے نا کہ یہ شخص بہرحال. لیکن اس ٹائم حضرت عمر کیا پتا کسی جنگ پہ گئے ہوں, کیا پتا کسی دور ہوں, اس ٹائم وہاں موجود. چلو مان بھی لینا, آپ کی یہ جسٹیفیکیشن مان لیں, پھر بھی یہ اس شخص کو وجہ جو بھی ہو, وجہ جو اس کو تیمم نہیں آتا تھا, یا سکھایا تھا بھول گئے تھے, یا پتہ ہی نہیں تھا کہ تیمم ہے کوئی بھی چیز. جو چیز قرآن میں بدیہیات میں سے ہے نا, قرآن میں ثابت ہے بھائی, فتیمموا صعیدا طیبا. بھائی اس کے اندر آپ اپنے مولویوں کو لے کے آئے نا, مولوی صاحب کو لے کے آئے تاکہ وہ اچھی طرح سے دفاع کریں. آپ تو علم الرجال کو بھی مانتے ہیں, آپ تو علم الرجال کے قائل شاید. اور یہ صحیح, یہ کیا نام ہے, یہ کیا ہے, ادھر کیا لکھا ہے, صحیح قرآن کی بیان کہتا ہو نا, قرآن کی بیان علم الرجال آ گیا بیچ میں. دیکھو بھائی, یہ کیا ہے, یہ صحیح مسلم ہے بھائی. اس نے کہا لا تصلی, اس نے کہا نماز نہ پڑھ. بلی فقال انی اجنبت فلم اجد ماء فقال لا تصلی, نماز نہ پڑھ. ٹھیک ہے نا بھائی, اور بولو نماز نہ پڑھ. اب آپ بولو بھائی. دیکھو میرے بھائی عزیز, کیا نام تھا آپ کا؟ محمد عمران نام ہے. محمد عمران بھائی کیوں ادھر ادھر مارتے ہو اپنے آپ کو؟ آپ بولڈ ہو چکے ہو, سب کو پتہ ہے بولڈ ہو چکے ہو, بولڈ ہوئے. او بھائی اب حق کو مان لو. عمار نے جو بات فرمائی نا کہ یا امیر المومنین, اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ ان کو امیر المومنین مانتے تھے. اور آپ جو تکیہ عمار کے اوپر ثابت کریں, آپ اس کی کوئی روایت پیش کریں کہ عمار نے تکیہ. ٹھیک ہے, عمار نے اس کو بادشاہ, دیکھیں عمار نے اس وقت کے اصطلاح کے مطابق اس کو کہا ہے. ہاں عمار نے کہا ہے, لیکن عمار نے یہ بھی ثابت کیا کہ اس شخص کو تیمم نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, تو یہ شخص جو بادشاہ بنا ہے, یہ شخص جو بادشاہ بنا, خلیفہ بنا ہے, یہ اس کو اسلام کی ابتدائی باتیں نہیں معلوم, یہ امامت کا اہلیت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے نا, تو عمار نے کیوں نہیں کی یہ بات؟ عمار نے کیوں نہیں کی؟ تک ساتھ رہے ہیں, عمار گورنر بنے رہے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجهم. میں نہیں کہتا کہ عمار نے نہیں کہا. اجازت دے میں آپ کے سوال کا جواب دوں. بات کریں. دیکھیں, پہلی بات کہ عمار نے کیا کہا ہے, عمار نے کیا نہیں کہا ہے, یہ تاریخ میں تو درج نہیں ہے. ہم وہی پڑھ سکتے ہیں جو کتاب میں, آپ کی کتاب میں لکھا ہے. اب عمار نے کتنی باتیں اپنے دوستوں کے درمیان, اپنے احباب کے درمیان کی, ہمیں کیا معلوم اس نے کیا کہا. اس نے شاید کہا ہو کہ یہ اہل نہیں ہے. لیکن اگر مثلا آپ ایک بادشاہ کے دربار میں رہتے ہیں, وہ ایک مثلا اس کو تیمم بھی نہیں آتا, وہ مسلمانوں کا امام بنا ہے اور وہ مارتا بھی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ خالد کیا نام ہے اس کا, سعد بن عبادہ کو ان لوگوں نے بھائی اس کو تیر لگی ہے. تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کو جن نے تیر سے مارا ہو؟ تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کو تاریخ میں اسیسینیشن ہوا جن یہ کبھی نہیں ہوا بھائی. ہاں ایک صحابی کے ساتھ ہوا ہے, تیر لگی اس کو, جن نے مارا. وہ تو حضرت علی کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ کی کتابوں میں حضرت علی کے متعلق بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت کو ظاہر کیوں نہیں کیا, اس حق کو کیوں نہیں ظاہر کیا. تو کہا آپ کے علماء کہتے ہیں وہ جنوں سے ڈر گئے.
نہیں وہ بات نہیں سمجھ آئی آپ کو. وہ کہہ رہے تھے وہ اسی نہیں وہ اس کا مراد یہ ہے کہ جس طرح سعد ابن عبادہ کو قتل کرایا ان لوگوں نے اور مشہور کرا دی کہ اس کو جن نے مارا ہے، حالانکہ اس کو خالد ابن ولید نے قتل کیا تھا. خالد ابن ولید نے اس کو اسیسینیٹ کیا اور مشہور یہ کرا دیا کہ بھئی اس کو جن نے مارا ہے. تو اسی طرح ہمارے علماء نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ کئی مجھے جن نہ مار دیں، ان کو کئی جن قتل نہ کر دیں نا، یعنی یہ صحابہ خود ان کو قتل کرتے. اسی لیے انہوں نے وہ ابو بکر عمر کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. اس کہنے کا مقصد یہ ہے. اچھا تو خالد عمار ابن یاسر بھی اب ایک بادشاہ ایسا ہے تو اس کے سامنے اگر کوئی تقیہ کرتا ہے، اس کے سامنے نہیں کہتا کہ آپ کو تو تیمم نہیں آتی، کیوں ادھر خلیفہ بنے ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کو چھوڑ دے گا بھائی، اس کو معاف کر دے گا. نہیں تو اتنے صحابہ، سارے صحابہ اس ٹائم موجود تھے، سب نے حضرت عمر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. بعد میں حضرت علی نہیں کیسے آپ دکھاؤ نا، عمر کی بیعت ہوئی نہیں ہے، عمر کی کوئی بیعت نہیں ہوئی. عمر صرف خلیفہ بنایا، ابو بکر نے اس کو خلیفہ بنایا، صحابہ نے بیعت نہیں کی. مجھے دکھاؤ تاریخ میں، یہ آپ کے علماء جھوٹ سناتے ہیں اور عمر کی سب صحابہ نے بیعت کی. وہ کتاب تاریخ میں دکھاؤ، وہ کہاں بیعتیں ہوئی ہیں. مخالفت کوئی مخالفت ثابت نہیں ہے. مخالفت ثابت ہے، میں دکھاؤں آپ کو مخالفت دکھائیں نا، کدھر حضرت علی نے مخالفت کی وہ دکھائیں. نہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں ایک دکھا دیتا ہوں، پھر اگلے کالرز کو لے لیتے ہیں، پھر اگلے سوال پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اس چیپٹر کو کلوز کر دیں. حضرت علی کے منہ سے کوئی مخالفت. اوکے سن لو بھائی، سن لیں بھائی. ہاں اب آپ مجھے بتاؤ، جو شخص ہے اس کو تیمم نہیں آتا ہو، وہ قرآن کے خلاف فتویٰ دے دے کہ بھئی نماز چھوڑ دو، آپ کیا بتائیں، وہ آپ کا لیڈر ہو سکتا ہے، اسلامی لیڈر ہو سکتا ہے؟ سر تیمم تو ایک بات آپ سمجھ نہیں رہے، بات کی گہرائی کو یار انصاف سے بات کرو. دیکھو انا کو چھوڑ دو، غرور کو چھوڑ دو، شیعوں کے خلاف تعصب کو چھوڑ دو، ایک اللہ کا خوف کر کے ہمیں جواب دے دو انصاف سے. ایک شخص کو تیمم نہیں آتا. میرا عقیدہ وہی ہے جو عمار کا ہے، یا امیر المومنین، وہ ہمارے امیر ہیں مومنوں کے. عزیزو یہ میرے کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 485، صفحہ نمبر 485 روایت ہے بھائی. کتاب کون سی ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ. اچھا ملاحظہ فرمائے عزیزو، حدثنا ابن ادریس عن اسماعیل عن زبید لما حضرت ابا بکر الوفاہ، جب ابو بکر کے وفات کا وقت آیا، ارسل الى عمر لیستخلفہ، عمر کو اپنے پاس بلایا اس نے تاکہ اس کو اپنے بعد اپنا خلیفہ بنا دے. فقال الناس، تو لوگوں نے ان سے کہا، لوگوں نے کن سے کہا؟ ابو بکر سے کہا. لوگ کون تھے اس زمانے میں بھائی؟ لوگ سب صحابت تھے اس زمانے میں، سب صحابت تھے. ہاں وہ پڑھتے ہیں. اچھا لوگوں نے کہا اتستخلف علینا فظا غلیظا، کیا تو ایک ایسے شخص کو ہمارے اوپر خلیفہ بنا کے جا رہا ہے جو فظ غلیظ ہو، جو قسی القلب ہے، جو قسی القلب ہے اور جو بد اخلاق ہے، جو بد اخلاق ہے اور جو قسی القلب ہے، جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے. اچھا آپ کہتے ہیں کہ سب نے بیعت کی، سب نے، کسی نے مخالفت نہیں کی ہے نا. فقال الناس، سب نے کہا، لوگوں نے یہی کہا. لوگ وہاں پہ کون تھے؟ مدینہ والے. آگے پڑھ رہے ہیں سر آپ کی بات مانیں گے ہم، جو حق بات ہے. ہاں آپ پڑھنے تھے نا. فلو ملکنا، اگر وہ ہمارے بادشاہ بن جائے، کان افض و اغلظ، اور وہ زیادہ قسی القلب بن جائے گا اور زیادہ وہ بے رحم ہو جائے گا. ماذا تقول لربك اذا اتيته وقد استخلفته علينا، تو اللہ کا کیا جواب دے گا؟ اللہ کا کیا جواب دے گا کہ جب اللہ کے پاس روز قیامت تو آ جائے جواب دینے کے لیے اور اللہ تجھ سے پوچھے کہ ایسے بد اخلاق کو، ایسے بے رحم آدمی کو تو نے کیوں خلیفہ بنایا؟ تو ابو بکر نے جواب دیا اس کا. ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ ابو بکر نے یہ جواب دیا، معاف کریں، یہ ابو بکر نے یہ جواب دیا، تخوفونی بربی، تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو. اقول، میں اللہ سے یہ کہہ دوں گا، امرت علیہم خیر اہلک، میں کہہ دوں گا، اللہ سے کہہ دوں گا کہ میں نے بہترین شخص کو خلیفہ بنایا. تو عزیزو یہ ابو بکر کی جو اجتہاد ہے، جو رائے، جو عقیدہ ہے، عمر بہترین ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا مشورہ خلیفہ مشورے سے بنتا ہے، یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ بھی سب جھوٹ ہے، یہ بھی سب جھوٹ ہے. سنیں نا بات، میری بات سنیں، خلیفہ مشورے سے بنتا ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں نا، اجماع سے بنتا ہے، اجماع سے بس کافی ہے بھائی. اب دوسرے بھی کالر ہیں بھائی، آپ بورڈ ہو گئے بھائی، اب جو کہ نا تیاری نیکسٹ ویک. بھائی چھوڑ دو بورڈ کرنا ہے. سنیں نہیں وہی آپ نہیں، آپ بولڈ ہو چکے. اب آپ جو ہے نا، او بھائی خلیفہ کو تیمم نہیں آتا، او بھائی خلیفے کو تیمم نہیں آتا، ختم بات. اور سر وہ تو اس طرح آپ کے بارے میں امام صاحب جو ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن آپ نے ان کو غائب کیا ہوا قرآن کے ساتھ.
قرآن ابھی جو ہے اسی طرح قرآن کے بھی آپ ٹھیک ہے، آپ نیکسٹ ویک کال کریں، 12ویں امام کے متعلق پوچھ، ہم جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، نیکسٹ ویک ہم آپ کی خدمت بولڈ کرنا تھا، بہت سارے سوالات تھے میرے ذہن میں. چلے ایک سوال مزید کریں تاکہ آپ کے دل میں وہ بات نہ رہے. آخری سوال، بسم اللہ. آخری سوال چلیں آپ سے میں کر لیتا ہوں. آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا جی کہ ہمارے ائمہ سے بہت سارے اقوال ملتے ہیں کہ قرآن جو اصل امام غیب کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اقوال ملتے ہیں تو کہاں قول آپ کے نہیں، وہ تو آپ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ قرآن ختم ہو چکا ہے. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ عثمان صاحب نے سب جلا دیے، ختم ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ میرا سوال مکمل ہونے سب جلا دی، اور سنت بھی غائب ہے. سنت بھی جو ملا، جو بخاری مسلم ہے وہی، بس باقی کچھ بھی نہیں. ابھی جو قرآن پاک ہے نا، قرآن سنیں بات مکمل، قرآن پاک ہے، آپ کہتے ہیں امام غیب کے پاس ہے، مان لیا. تو 4 ملکوں میں تو آپ کی حکومت ہے، ایران میں بھی اور عراق میں بھی اور آگے پیچھے، تو امام صاحب کے ہوتے ہوئے قرآن سے لوگ محروم ہیں، یہ کیسے مطلب معاملہ ہے؟ سمجھ نہیں. اوکے، 4 ملک نام لے لو، 4 ملکوں کی، 4 ملکوں کے نام لے لو، 4 ملکوں کے نام لے لو. ایران، عراق، لبنان اور شام. آذربائیجان بھی ملا دو نا، آذربائیجان بھی ہے. آذربائیجان میرے علم میں نہیں ہے، لیکن آذربائیجان بھی کرنا چاہیے. اور یمن بھی جو ہے، وہاں پر بھی جو ہے حکومت، یمن میں بھی ہو سی، ٹھیک ہے. اچھا، اوکے، جواب آن لائن لے لیں. آپ اکٹھے ہو گئے، آپ تو اوکے، جواب لے لو بھائی، جواب لے لو. اوکے، تھینک یو سر. آپ خدا حافظ، خدا آپ جزائے خیر. میں جواب آن لائن دے دیتا ہوں آپ کا. تھینک یو سر محمد عمران بھائی. نیکسٹ ویک ہم آپ کے منتظر رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ. اچھا، جو سوال ان کا یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کے اتنے ملکوں میں حکومتیں ہیں تو آپ کے امام کہاں ہیں؟ پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ جو قرآن مجید ہے، یہ دونوں فریقوں کے روایات کی اجماع ہے اس مسئلے پر کہ کہانی وہی ہے. عائشہ، عمر، عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، ان کے اقوال میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ یہ جو ہے، یہ میں نے کوئی بناوٹی بات نہیں کی ہے، آپ کے کتب سے صحیح احادیث کے ساتھ میں نے دکھا دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کے عقیدے کے مطابق یہ قرآن بھئی قرآن جو ختم ہے ہی نہیں بھائی، ختم بات یہی ہے، بس گزارا کر لو، کہہ دو کہ کامل ہے، کہہ دو کہ کامل ہے. دلیل کوئی نہیں کہ کامل ہے. چاہے حدیث کو چھپاؤ، جو حدیث کہہ رہے ہیں کہ یہ ناقص ہے ان کو چھپا دو. آپ کا طریقہ کار یہی ہے. اور سنت بھی وہ ضائع جو ہو چکا ہے، بس ختم بات، اس کی بات نہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ اس کی بات نہ کرو، بس ختم. وہی بس یہی ہے آپ لوگوں کے پاس، تو بس یہی ہے. اب کیوں وہ کامل دین کہاں، وہ آپ کے پاس، وہ اس کا جواب آپ لوگ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ محفوظ ہے، یہ محفوظ ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے امام علیہ الصلوۃ والسلام ان سب باتوں کو کیوں ظاہر نہیں کرتے؟ آپ کے پاس یہ تو 5 حکومتیں. دیکھیں، حکومتیں تو چھوڑیں، حکومتیں تو ہے ہی فاسق ظالم. حکومتیں تو چھوڑیں، وہ نام کے مسلمان ہیں. جو اصحاب حکومت ہیں وہ صرف نام کے مسلمان ہیں. ان کے اعمال، ان کے کرتوت، ان کے جو منہج ہے نہیں ملتا ان سے. ان کے پاس جو بدعات ہیں، حقیقت یہی ہے. میں جو دیکھ رہا ہوں، نام کی شیعہ دنیا میں بہت ہیں، علماء کی تعداد بھی بہت زیادہ، حکومتیں بھی ہیں، لیکن جو واقعاً شیعہ ہو، جو اس کا عقیدہ بالکل امام علیہ السلام جیسا ہو اور تسلیم بھی ہو، اور وقت آنے پر وہ بک نہ جائے، وقت آنے پہ چھوڑ نہ دے، وہ بہت قلیل قلائل ہیں. وہ کبریت احمر کی طرح. کبریت احمر بولتے ہیں، کس کو پتہ ہے؟ وہ کبریت احمر وہ مواد ہے جو اگر آپ مٹی کو لگائیں تو مٹی سونا بن جاتا ہے. وہ کسی کے پاس نہیں ہے. یہ اس طرح اصلی مومن جو ہے بہت کم ہے، بہت قلیل ہے. اچھا، اب ہماری بہن لائن پہ منتظر ہیں. بہن آپ بات کریں. بہن السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. کیسی ہیں بہنا؟ آپ اللہ کا شکر یا علی مدد آپ کو، میرے کو بھی. میں نے صرف آپ کے بیان سنے، میں جی سے بہت زیادہ وہ ہو گئی ہوں. ابھی میری بیٹی نے، میں 15-20 دن دسی آپ کی، تو جو کال ملاتے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں، آپ کی ٹیم بہت اچھی. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بات کروائیں گے، شکر آج کروائی. آج ہی امام رضا کے روزے پہ میری بیٹی بیٹھی کہ آج ہی اس نے مجھے بولا کہ امی آپ کی اللہ یاری سے بات ہوئی؟ میں کہا نہیں، ابھی وہ مصروف ہیں، کریں گے بات، کیونکہ ان کی ٹیم نے مجھے بتایا کہ اماں آپ سے بات کروائیں گے کہ آپ تسلی رکھیں. مجھے بس آپ سے کہنا نہیں ہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. بڑے کروڑوں سالوں کے بعد آپ نے ایسا بیڑا اٹھایا. میں
بس میں دعاؤں کے ساتھ آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتی. رات دن میں خدا آپ حافظ. کی خیریت کے لیے اور آپ کی بہت دعائیں کرتی ہوں, بچوں, آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے لیے, خدا آپ کی حافظ. ٹیم کے لیے بھی بہت دعائیں کرتی ہوں, اور مجھے بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا آپ کو سلامتی میں دے, اب مہربانی. بتا نہیں سکتی آپ کیا ہے میرے خدا لیے. آپ کو سلامتی دے آپ بہن. رو خدا تو آپ کو میں عزت دے, روتی ہوں, بہت آپ مہربانی. ہنسو تو میں ہنستی, مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا. ٹھیک ہے جی, بس اتنی سی بات تھی. بہت مہربانی, بہت مہربانی. اور یا علی ہم آپ مدد, کے لیے دعا گو ہیں. اللہ بہت میاں مہربانی. بہت ترقی دے, بہت ترقی. بہت مہربانی. آپ خدا کے آپ کو ساتھ سلامتی دے. 14 میری ماں, معصوم آپ 12 میری ماں امام ہیں, ہیں. آپ میری بہن ہیں. خداوند متعال اہل بیت علیہ جی السلام کے صدقے آپ کے بچوں کو عمر طویل دے, اور آپ کی اموات کی مغفرت کرے, آمین اور آپ کے جو بھی حاجات ہیں خداوند متعال برآوردہ فرمائے. بہت مہربانی آپ کی میری بہن. آمین تھینک یو, آمین. تھینک یو, تھینک میرے کانوں میں بات آپ کی. اللہ حافظ, یا علی مدد. یو. اللہ حافظ. یا علی مدد, یا علی مدد.